بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. وقت آ گیا ہے سوال و جواب کا. آپ کے سوال ہیں دنیا میں ڈیفرنٹ جگہوں سے لوگ بھیجتے رہتے ہیں اور پھر میں کوشش کرتا ہوں اپنی عقل اور دانش کے مطابق ان کے جواب دوں. تو سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ سے سوال لیتے ہیں. محمد شاہد ہیں, کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ ملک دشمن باتیں کرتے ہیں, کبھی انڈین چینلز کو انٹرویو دیتے ہیں, کبھی انٹرنیشنل فنڈنگ جو آپ کو پتہ ہے, کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں. اس میں کسی جماعت کو تو فائدہ نہیں تھا نا, پورے پاکستان کا تھا نا. یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو حکومت سے الگ نہ کیا جاتا تو یہ خیبر پختونخوا کو الگ کر دیتے پاکستان سے. آپ پلیز اپنا تجزیہ دے کر اس کی وضاحت کریں. دیکھیں شاہد صاحب, میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی بات بتاؤں کہ اگر فرض کریں کوئی اینکر ہے اور وہ کسی سے پیسے پکڑتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کے فیور میں پروگرام کرے گا, اس کے فیور میں ٹویٹس کرے گا, اس کے فیور میں کوئی چیز کرے گا, یا کوئی گفٹ پکڑتا ہے یا کوئی اور چیز پکڑتا ہے, تو پھر آپ ریٹرن بھی تو ہے نا لائف میں ہر چیز کا. گفٹ کا ریٹرن گفٹ ہے, برائب کا ریٹرن کوئی فائدہ ہے یا کوئی کام ہے. تو جب پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ میں آپ دیکھ لیں, اگر اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ فنڈ دے رہے ہیں اور ہندوستان کے لوگ آ کے فنڈ دے رہے ہیں, تو ایک تو ملک ہے جو ہمارا دشمن ہے, اور دوسرا ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نے ہمیں آج تک ریکگنائز ہی نہیں کیا, اور وہ ہمارے خلاف ہر جنگ میں انڈیا کو یعنی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کے بدترین دشمن جو ہیں وہ اگر کسی ایک جماعت کو یا ایک فرد کو پیسے دے رہے ہیں, فنڈز دے رہے ہیں, تو بدلے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ انسٹیبلٹی آف پاکستان. اور کیا مانگیں گے وہ؟ تو یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا, یہ تو شاید سب سمجھ آ جانی چاہیے ہر ایک کو. دبئی سے حمزہ ہیں, کہتے ہیں جی میں کوہاٹ کا رہائشی ہوں. میرا سوال پختونخوا کے حالات اور سیاست کے حوالے سے ہے. کیا ان لوگوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں نے پختونخوا پہ ایک ایسا ٹولہ مسلط کیا جن کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے؟ کیا پختونخوا کے اصل دشمن ان کو لانے والے نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پختونخوا پہ یہ تیسری حکومت جو کر رہے ہیں یہ سب نہایت بد کردار لوگ ہیں. اب جو حالات بنے ہیں, کوئی پولیس پر بھروسہ نہیں کرتے. دو طبقے ہیں, ایک وہ جو گمراہ شخص کے پیروکار ہیں, وہ تو ان حالات کا الزام سیدھا فوج پہ لگاتے ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اگر ہم پولیس کو اطلاع دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس ان کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ علاقے کے ایسے چوک اپنے علاقے کی خبر نہ ہو؟ لوگ اپنا علاقہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگ فیملی سمیت پنجاب چلے گئے, بہت سارے تیاریاں کر رہے ہیں. خدارا ہمارے علاقے پہ رحم فرمائیں. آخر میں ایک سوال جو کہ بہت اہم ہے, کہ ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں جو ملک دشمن عناصر کو نہیں دبوچ سکتے. ایسے لوگ ملتے ہیں جو کھلے عام پاکستان کے خلاف, پاک فوج کے خلاف بڑی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں. اصل میں جو آپ کے پہلے سٹیٹمنٹ تھی نا, اس میں آپ کا کافی سوال کا اپنا ہی جواب ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اداروں کے لیے یا فوج کے لیے ذرا سا مشکل بھی ہوتا ہے. ایک آپریشن کلین اپ, مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہلری کلنٹن سے ملاقات تھی میری, سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی اس وقت امریکہ کی, سوات آپریشن ہو رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان شوڈ ڈو مور. آپ کو پتہ یہ منترا ان کا بڑا فیوریٹ ہے. تو میں نے جب ان کو کہا, ایک بات میں نے کہی تو اس پہ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا, کہتی ہے میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کبھی. یو آر رائٹ. اس وقت کی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی ہلری کلنٹن, ان کو میں نے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب آپ افغانستان جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ فائر کرتے ہیں اور بندے مارتے ہیں تو آپ ایک دوسرے ملک میں ہیں اور آپ غیر ملکیوں کو مار رہے ہیں. ہم جب سوات میں آپریشن کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, تو ہمیں بہت کیئرفلی کرنا پڑتا ہے. تو ہماری وہ سپیڈ نہیں ہو سکتی جو آپ کی خواہش کے مطابق ہو, یا اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی آبزرویشن ہے, اور مجھے پتہ نہیں کہ مجھے آج تک کیوں نہیں کسی نے یہ بات کہی پہلے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یس ویڈ آؤٹ ہوئیں گے لوگ, سب کچھ ہوگا, لیکن اداروں کے لیے اور فوج کے لیے یہ بڑا پینفل پروسیجر ہے. یہ تو نہ ایک معصوم اگر ساتھ مارا جائے یا کچھ ہو جائے اس کو, تو وہ تو جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے نا. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ کتنے صبر و تحمل کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ کسی طرح لوگ ٹھیک ہو جائیں, بہتر ہو جائیں, ان کے کوئی نہ کوئی گلے شکوے دور ہو جائیں, ورنہ آپریشن شروع ہے, آپریشن ہی رکے گا. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر دبئی سے کالر ہیں سیف عباسی ہیں, کہتے ہیں جی اوورسیز پاکستانی نااہل نکمے عمران خان کو پسند کرتے ہیں, لیکن ان بیوقوفوں کو
عمرانی فتنے کی حقیقت کیا پتہ نہیں. آپ عمرانی فتنے کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, اس کا اجر آپ کو اللہ پاک دے گا. باقی 2022 تک ہم لوگ جرنیلوں اور آپ کے مخالف رہے, لیکن حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے ہم لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. پاکستان کی قسمت میں رشک آتا ہے جس کو جنرل عاصم منیر جیسا سپہ سالار ملا. آپ کا بہت بہت شکریہ. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اس کے خلاف جانے کی میں نے قیمت بھی بڑی چکائی ہے. میں نے کئی جاب سے میں نکالا گیا اپنی جاب سے, دوسری جابس نہیں مجھے لینے دی گئیں, ہر جگہ سے مجھے بند کیا گیا, روکا گیا. میرا سوشل میڈیا جو ہے اس کو اڑا دیا گیا. حکومت اس کے بعد کمپلیننٹ رہی ہے خود سے. تو بہرحال وہ ایک پرائس تھی جو سچ بولنے کی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں سب سے امپورٹنٹ بات کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, کہ اوورسیز پاکستانی جو ٹھیک ہے پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن واقعی اتنا کرتے ہیں. اور اگر ان کا اتنا پسند تھا تو جب عمران خان بھی تھا یہاں پہ, وہ چھوڑ کے آ جاتے پاکستان, رہ لیتے ان 3.5 سال میں, 3.25 سال میں جب وہ تھا یہاں پہ, اور بھگت لیتے پھر اس کو, اب پھر جا کے بات کرتے. دیکھیں, رہنا آپ نے وہاں پہ ہے, کمانا وہاں پہ ہے, زندگی آپ وہاں پہ گزار رہے ہیں, ماں باپ بیوی بچے سارے آپ کے وہاں پہ ہیں, رشتے آپ کر کے بھی وہاں پہ ہی چلے جاتے ہیں, چاہے وہاں پہ اگر نہ ملے تو. سیاست آپ کو پاکستان کی کرنی ہے تو پلیز چھوڑ دیں, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے میں اب یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ امریکہ کے لیے کون اچھا ہے, میں نہیں بتا سکتا کہ برطانیہ میں کس کی حکومت ہونی چاہیے. مجھے جتنا مرضی پتا ہو یہ میرا کام نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ اے برٹش نیشنل, اور آئی ڈو ناٹ ایون لیو اوور دیئر. تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی نیشنل ہو, لیکن اگر وہ رہتا ہی نہیں یہاں پہ تو پھر فرق ہے نا. بہرحال جاوید رضا شارجہ سے کہتے ہیں زیادہ تر لوگ اپنا پیسہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان بھیجتے ہیں, اور یہ ہنڈی کا کاروبار افغانیوں کے ہاتھ میں ہے. حکومت کو چاہیے اس کو بند کر دیں, اس پیسے سے دہشت گردی ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بہرحال ایک غلط کام ہے ہنڈی کا. جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے 2-3 ریزنز ہیں. اس میں کچھ حکومت پاکستان بھی ذمہ دار ہے اور کچھ وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں. اور چلیں, ایک تو لوگ وہ اس لیے دیتے ہیں نا کہ ہنڈی کو, حوالے کو, کہ جی فوری طور پہ آپ نے آج یہاں پہ دیا اور اسی دن آپ کو یہاں پہ پیسے مل جاتے ہیں, یا آپ ادھر سے بھیجتے ہیں وہ اسی دن وہاں پہ ڈیلیور ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہوگی. دوسرا, اس کے ریٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. جو حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آپ کا ریٹ کی کٹوتی کرتا ہے, وہ ان لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے تو ہم اتنے ہزار ہمارے مر جاتے ہیں جب ہم اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں. تیسری ایک بڑی پرابلم کی بات جو ہے نا, اسپیشلی یہاں سے بھیجنے میں, جو میں نے بھی ایکسپیرینس کی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کہ آپ نے بچے کی فیس بھیجنی ہے, آپ نے کچھ کرنا ہے, اس کے خرچہ بھیجنا ہے, یہ اسٹیٹ بینک اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب 15 دن یہ لیٹر دو, تو یہ این او سی دو, تو یہ دو, تو یہ دکھاؤ کہ یہ, وہ اتنی آپ سے تفصیلیں مانگتے ہیں. آپ پھر اینڈ میں فون کر کے اپنے کسی دوست کو کہتے ہیں یار تو ادھر پیسے دے دے, میں تیرے گھر والوں کو ادھر دے دیتا ہوں. تو جہاں پہ ہنڈی کے کاروبار کے لیے ہم افغانیوں کو بلیم کر سکتے ہیں, وہاں پہ ہنڈی کے کاروبار کے لیے حکومت پاکستان بھی ذمہ دار ہے, کہ ان کا کام ہے کہ یہ فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کی ریمیٹنسز کو, اور اس پہ اس طرح سے کٹوتیاں نہ. آپ دیکھیں, بے تکے قسم کے ٹیکس لگا دیتے ہیں. میں کہیں سے بھی یورپ سے میں ٹکٹ ابھی خریدوں پاکستان آنے کے لیے اور واپس جانے کے لیے, تو اکانومی کے ٹکٹ کی بات کروں تو 700 یورو کا آ جائے گا, اتنے کا ہی تقریباً وہ ٹکٹ آئے گا. یہاں سے میں لینے جاؤں گا نا تو اس وقت وہ عذاب ہو جائے گا, کوئی 8-9 لاکھ روپے تک پہنچا ہوگا. تو اور کیونکہ اتنے ٹیکسز لگا دیے اوپر آپ نے اس نے, تو حکومت کو بھی چاہیے نا کہ ذرا ہوش کرے, صرف اپنی کارکردگی دکھانے کے چکر میں لوگوں کو بھکاری نہ بنائے. اور ٹھیک ہے, ہنڈی میں غلط کام ہے, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن یہ میں نے اسحاق ڈار صاحب کو کہا تھا جب وہ فائنانس منسٹر تھے. میں نے کہا ڈار صاحب, میں نے ہمیشہ زندگی میں, پوری زندگی بینک کی ٹرانزیکشن کی ہے, اور جب سے آپ فائنانس منسٹر بنے ہیں میں حوالے سے یا ہنڈی سے پیسے بھیج رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ اتنا عذاب ہو گیا ہے کہ ان کی فیس
وہ اسکول سے نام کٹ جاتا ہے, کالج سے نام کٹ جاتا ہے, جتنی دیر میں یہ اپروول دیتے ہیں, پھر اگلی پیمنٹ کی باری آ جاتی ہے. تو پلیز اس کو ذرا دیکھیں اور اس کو صحیح کریں. تو امید ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ تو کرے گی اس پہ. طارق ظہیر صاحب ہے لاہور سے, کہتے ہیں یہ جو افغانستان سے BLA اور TTP کے دہشت گرد پاکستان انٹر ہو جاتے ہیں, جو افغان طالبان کی گورنمنٹ ان کو انٹر کر دیتی ہے, کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری فینسنگ بہت کمزور ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر اس سے زیادہ بڑا ہے, وہاں تو کوئی انٹر نہیں ہو سکتا, جہاں افغانستان سے کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ ہماری آرمی اور گورنمنٹ کیوں نہیں اس کو مضبوط کرتے؟ ٹرانزٹ بند کیا تو بہت اچھا کیا, کیونکہ اسمگلنگ, ٹیررزم, یہ سب ہوا, ہماری معیشت تباہ ہوتی ہے. تاجکستان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے اور ایک نیوٹرل پٹی ہونی چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس بارڈر کو ہمیشہ کے لیے صحیح فینسنگ نہیں کر سکتے. جس طرح کی فینسنگ آپ سمجھیں کہ امریکہ اور میکسیکو کے بیچ میں, وہ نہیں ہو سکتی. ایک تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی, اتنے سینکڑوں کلومیٹر کے اوپر وہ فینس کریں, پھر اس کو مین کریں کہ ہر 50 گز کے بعد اس پہ چیک پوسٹ ہوں, بندے ہوں, کتے ہوں, جو بھی جس بھی مین کرنا ہے. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. تیسرا چیز, یہ ٹرین ایسا ہے, خوفناک ہے. یہ پہاڑوں کے اندر, ویلیز کے اندر, ان جگہوں پہ اوپر نیچے ان ایون سارا اس میں, کہ آپ اس کو ایک جگہ سے بیٹھ کے دوسری دور تک آپ دیکھ کر کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. تو وہ کاٹتے ہیں فینس اور پھر نکل آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں. اب دیکھیں نا, اگر سہیل آفریدی جیسے لوگ جو وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے, اگر وہی ان سے کاروبار بند کر دیں گے تو وہ کس کو کاٹ کے آئیں گے اور بیچنے آئیں گے؟ تو ابھی تو ان کو پتہ ہے نا کہ ہم پہنچ جائیں آگے تو ہم سے خریدار جو ہے تیار بیٹھے ہیں, خود وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کیسے آپ ان کو روکیں گے؟ جب آپ ان کا اکنامک انٹرسٹ ختم کر دیں گے تو پھر وہ خود ہی نہیں آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس پہ بہرحال میرا خیال ہے کہ آرمی کافی سیریسلی کام کر رہی ہے. فواد جاوید ہے نیو یارک سے, کہتے ہیں یہ جو تیجاز کا حادثہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے. ایک عورت بیوہ ہو گئی, لیکن اگر یہی پاکستان کے ساتھ ہوا ہوتا تو انڈین میڈیا کی خوشی چیک کرنے والی ہوتی. گوسوامی اور گورو واریہ کتنا سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا پاکستان کے ساتھ. اگر آپ کہیں اپنی ویڈیو میں پاکستان نے دیکھ لیا, ایسا کچھ نہیں کیا, تو یہی فرق ہوتا ہے. مطلب کہ انڈینز اور پاکستانی میڈیا کا فرق دکھائیں. اور دوسرا, آپ کو گورو واریہ جیسے لوگوں کو سامنے لائیو بیٹھ کے چیلنج کرنا چاہیے. گورو واریہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں, ارناب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں, اس کے ساتھ میں نے کافی اچی پچی کی تھی اس کی, تو وہ اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی اس کی. گورو واریہ نے بھی میرے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا, یا شاید 2 کیے میں نے, پچھلے 1.5 سال پہلے کی بات ہے. اینڈ بڑا ریسپیکٹفل میرے ساتھ انہوں نے کیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ کچھ بات کریں گے تو ادھر سے بھی, میں تو پنجابی ہوں, اور پنجابی آدمی سوچتا بعد میں, گالی پہلے دے دیتا ہے. ہم سارے ایسے ہیں, یدی میں تو جان نکلتا ہوں. تو گورو کو پتہ ہے کہ میرے سے گالی پڑ سکتی ہے, اس لیے وہ کبھی کبھی اپنے ویلاگز میں کہہ رہا ہوتا ہے یہ لاہوری اور پنجابی مینٹیلٹی جو ہے, اس کو پتہ ہے نا پنجابی جو لحاظ نہیں رکھتے کسی کا. لیکن ٹریجڈی تو ہے, اور جہاز کا کریش ہونا اور ایک انسانی جان چلے جانا, یہ ایک ٹریجک بات ہے. اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ پاکستان کے میڈیا نے وہ نہیں کیا جو انڈین میڈیا کرتا, یا انڈین میڈیا نے کیا ہوتا. اور اللہ نہ کرے کہ ہم اتنا گریں کبھی بھی. بلکہ پاکستانی قوم نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا. ایون جب جنگ ہو رہی تھی تو پاکستانی قوم نے میمز بنائی تھیں کہ جو ان کا پانی بند کر دیں گے تو ادھر عجیب عجیب میمز بنی ہوئی تھی کہ آدمی جیسے مرضی سوچ مائنڈ میں, ایک دفعہ تو آدمی ہنس پڑتا تھا. اور اسی طرح اپنی مشکلوں کے اوپر لوگ میمز بنا لیتے ہیں. پاکستانی قوم گالم گلوچ نہیں کرتی ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ روادار قوم ہے, اور یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر. تو مت مقابلہ کریں ہمارا ان سے. میاں حسن حفیظ ہیں لاہور سے, کہتے ہیں جی نیوز چینلز کافی چیزوں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نظر سیلاب زدگان پہ بھی ڈالیں, جو KPK اور پنجاب میں آئے, ان کے مسئلے حل ہوئے یا نہیں. KPK کے وزیر اعلیٰ راولپنڈی آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کیا انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے کچھ کیا ہے؟ یہ کیا, یہ کیا. میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. باقی KPK کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو کہ وہ ان سے ذرا گربان جا کے پکڑے نا ان کا, کہ تم کیوں پنڈی بیٹھے ہوتے ہو, تم آ کے ہمارے مسائل کا حل کرو. یہ ان کا فرض ہے کہ ان سے پوچھیں. اینی وے,
صدیق اکبر ہے دبئی سے. سر یہ جو بڑے بڑے قانون پاس ہو رہے ہیں، ججز کو استثنا، صدر کو استثنا، تو عام لوگوں کے لیے بہتری نہیں آ سکتی؟ مطلب قتل کے مقدمے ہی دیکھ لیں، جلد سے جلد فیصلہ سنائی جانا چاہیے. دوسرا، اوورسیز کا قبضہ مافیا والا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز فیصلہ کریں کہ ایسے کیسز کا فیصلہ 6 مہینے میں ہو جانا چاہیے، اور اسلام آباد، کراچی جیسے شہروں میں اوورسیز کے لیے سوسائٹیز بننی چاہیے مکمل سیکیورٹی کے ساتھ، اور ڈالرز میں وہ پیسے جمع کروائیں. یقین کریں گورنمنٹ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مریم نواز کا کام نہیں ہے یہ قانون پاس کرنا. قانون پاس کرتی ہیں اسمبلیز، اور اس قانون کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں عدالتیں. اور مریم نواز تو پنجاب کے اندر رہنے والوں کے لیے کوئی قانون سازی کر سکتی ہیں جو ایک لوکل قانون ہو، وہ پورے ملک کے لیے تو نہیں کر سکتی ہیں. اور جہاں تک سوسائٹیز کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کافی سوسائٹیز ایسی ہیں جن میں اوورسیز بلاکس بنے ہوئے ہیں اور بن رہے ہیں، جس میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور سوسائٹیز بننا پوری کی پوری آپ کے لیے تو وہ پاسبل نہیں. آپ لوگ آئیں اور خود یہاں پہ سوسائٹی ایک اپنی بنا لیں، شروع کر لیں. تو کوئی اور کیوں کرے آپ کے لیے کہ زمین بھی وہ خریدے اور وہ پلاننگ بھی وہ کرے، خرچہ بھی وہ کرے، اور آپ کو پلاٹ سستے اور داموں پہ دینا شروع ہو جائے، آسان قسطوں پہ؟ تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہر بڑی سوسائٹی نے ایک اوورسیز کا کوٹا رکھا ہوا ہے اور ان کے لیے بلاکس بنا رہے ہیں. تو آئی ہوپ آپ اگر اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو کافی نام مل جائیں گے. راجن پور سے ہیں خلیل اختر، کہتے ہیں جی میں کسان ہوں، جبکہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے انہوں نے زراعت کا بیڑا گرک کر دیا ہے. گندم اور گنے کی فصل پہ اتنا ظلم کیا. میرٹ 2-3 سال پہلے سے بھی کام ہے. پنجاب ہو، سندھ ہو، یہ صرف کسانوں کو چلنا چاہتے ہیں. واحد کسان ہے جن کا جینا مرنا پاکستان ہوتا ہے. پلیز کسان کے لیے بھی آواز بلند کریں. کسانوں کے لیے میں نے پہلے شوز کیے ہیں جی، اور کافی زیادہ شوز کیے ہیں، اور یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں. نہ صرف یہ گورنمنٹ بلکہ پچھلی گورنمنٹ نے بڑا گند کیا تھا. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو عثمان بزدار نے پنجاب میں 6000 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی اپروول دے دی تھی، اور ساری جو گرین ایریاز تھے ان کو براؤن ایریاز میں کنورٹ ہونے کا این او سی بھی ملنا شروع ہو گیا تھا. ایگریکلچرل لینڈز پہ وہ سوسائٹیاں بن رہی تھیں. تو ایکچولی اس گورنمنٹ نے نہیں، یہ کام پچھلی گورنمنٹ سے شروع ہوا تھا، لیکن اس گورنمنٹ کو بھی باور کرانے کی ضرورت ہے. شاید لوگوں کو کھیتی باڑی کی امپورٹنس ابھی بھی نہیں پتا، آنیسٹلی نہیں پتا. ہم تو اپنی دالیں تک امپورٹ کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں، اور کینیڈا سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور آسٹریلیا سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم دال نہیں اگا سکتے تو ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. ایبٹ آباد سے ہیں خالد فاروق، کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ مزید صوبے بنانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، چونکہ ہم ہزارہ والے تو مدت سے اپنے الگ صوبے کے لیے کوشاں اور اس ضمن میں شہادتیں بھی دے چکے ہیں. کہ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بننے سے مسائل کا حل کچھ بہتر ہوگا؟ جی بالکل بہتر ہوگا. میں تو اس کا بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں، لیکن آپ سے میرا ذرا سا اختلاف ہے. آپ نے کہا ہزاروال، میں لسانیت اور مذہبی تشخص اور آپ سمجھیں کہ برادری، اس بیس کے اوپر صوبے بننے کے حق میں نہیں ہوں. صوبہ جو ہے ان ساری چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے. تو اگر اس میں ہم نے یہ دیکھنا، میں جب بھی ہے نا کہ جیسے آپ ساؤتھ پنجاب آپ کہہ رہے ہیں بنا دیں، ساؤتھ پنجاب بنے، اس کا نام بھی ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، پنجاب کا بھی نام ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ اس ریجن کا نام ہے. کے پی کے ہو، سندھ ہو، کیونکہ یہ لسانیت کو ہوا دیتے ہیں. تو آپ میری طرف سے ان کا نام 1 2 3 4 رکھ دیں، مجھے ایشو نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نام لسانیت بیس نہیں ہونے چاہیے. یہ میری سوچ ہے، آئی کین بی رانگ، اور ضروری نہیں کہ آپ میرے سے اگری کریں. لیکن جب تک پاکستان میں زیادہ صوبے نہیں ہوں گے، گورننس ٹھیک نہیں ہوگی اور بہتر نہیں ہوگی. راول پنڈی سے ماجد رضا ہے کہ ہر بندہ روتا ہے کہ میرا ٹریفک پولیس سے چلان کر دیا، 2000 کا چلان بھی لیں گے لیکن 600 کا ہیلمٹ نہیں لیں گے. کیا ہی اچھا ہو کہ پولیس چلان کرے اور ساتھ ہی ایک ہیلمٹ بھی دے دے کہ اگلی دفعہ چلان سے بچ جانا. آپ کا کیا خیال ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جس نے ہیلمٹ نہیں پہننا نا، اس نے نہیں پہننا، اور وہ پھر روتا رہے، کڑتا رہے، پڑتا رہے کہ جی میں تو ایمرجنسی میں دوائی لینے نکلا تھا، بڑی جلدی تھی، اس لیے. بھائی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس چیز کی. اور ٹریفک پولیس نے اگر یہ کرنا شروع کر دیا تو پھر
آپ لوگ ہی بات کریں گے کہ جی وہ ہیلمٹ کی قیمت اتنی ہونی چاہیے کہ اس کی کوالٹی اتنی بری ہے، یہ ہے کم کوالٹی ہے، پیسے زیادہ کھا رہے ہیں، پولیس والے پیسے کھا گئے، یہ کھا گئے. تو آپ خود ذمہ دار ہو جائیں نا یار. کوئی نہیں، 2 دفعہ چلان ہوگا پھر لے لیں گے جا کے. سبطین ہے راولپنڈی سے. میں راولپنڈی الہ آباد کا رہائشی ہوں. ملک ابرار اور ملک افتخار صاحب یہاں کے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں، اور یہاں آئے دن نالہ بند رہتا ہے اور کچرے کے ڈھیر لگے رہتے ہیں. کتنی دفعہ شکایات کر چکے ہیں. یا کاؤنسلر بھی تھا ملک محمد عثمان جو کہ نون لیگ کا ہے. ان کو شکایت کریں تو ان کے بندے کہتے ہیں جب تک ہمیں صفائی کا آرڈر نہ ملے ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ بتائیں ہم کیا کریں. آپ چیف منسٹر کے نام ایک کمپلینٹ لکھیں، اس کی ایک کاپی مجھے بھی بھیج دیں. I'll make sure کہ وہ ان کو پہنچتی ہے. پھر آپ ان کے ایم این ایز کی اور ایم پی ایس کی دوڑیں دیکھنا، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. مزید سوال ضرور مجھے بھیجیے گا، جہاں تک مجھے سمجھ آئے گی میں اس کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ پاکستان و پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.